جیک ویلچ کی کامیابی کا سفر ماں کے ایک فکرے سے ہوا اور اس کے بعد وہ کسی جگہ رکا نہیں۔ اس کی والدہ عام ہاؤس وائف تھیں، یہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، لیکن قدرت نے اسے ویژن سے مالا مال کر رکھا تھا، اور یہ اسی ماں کا ویژن سے بھرپور فکرہ تھا جس نے اسے دنیا کا سب سے بڑا مینیجر بنا دیا۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو بن گیا۔ جیک سکول کی ہاکی ٹیم کا حصہ تھا، میچ ہوا اور اس کی ٹیم ہار گئی۔ جیک کو غصہ آ گیا، اس نے ہاکی پھینکی اور اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگا۔ اس کی ماں اسٹیڈیم میں موجود تھی، وہ سیدھی لاکر روم میں گئی اور جیک کی ٹیم کے سامنے اسے مخاطب ہوئی۔ اگر تم ہارنا نہیں سیکھو گے تو تم کبھی جیتنا نہیں سیکھ سکو گے۔ یہ فکرہ تیر کی طرح جیک ویلچ کے دل میں لگا، اور یہ اس کے بعد پوری زندگی ہارتا رہا اور ہار کو کامیابی میں بدلتا رہا۔ جیک ویلچ اس صدی کا سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو، چیئرمین یا مینیجر تھا۔ اسے فارچون میگزین نے 1999 میں مینیجر آف دی سینچری کا ایوارڈ دیا۔ یہ امریکہ کے 400 امیر ترین شہریوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اس کی کتاب جیک اسٹریٹ فرام دی گٹ پچھلی صدی میں سب سے زیادہ بکنے والی 3 بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اب تک اس کی کروڑوں کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اس نے 80 اور 90 کی دہائی میں امریکہ اور بعد ازاں پوری دنیا کی مینجمنٹ فلسفی تبدیل کر دی۔ اس نے ادارے چلانے کی پوری سائنس بدل دی۔ جیک ویلچ کا والد ریلوے میں کانٹریکٹر تھا۔ جیک ویلچ نے 1960 میں امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک جوائن کی۔ یہ کمپنی میں جونیئر کیمیکل انجینئر تھا۔ یہ معمولی جاب تھی اور جیک ویلچ بڑی مدت تک یہ معمولی جاب کرتا رہا۔ اس دوران اس نے تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے نوکری چھوڑنے کا منصوبہ بھی بنایا، اور 1963 میں اس کی غلطی کی وجہ سے فیکٹری کی چھت اڑ گئی اور کمپنی نے بھی اسے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ قدرت کے کسی خفیہ ہاتھ کی وجہ سے جنرل الیکٹرک کا حصہ رہا۔ جنرل الیکٹرک اس وقت امریکہ کی بڑی کمپنی تھی۔ اس کمپنی میں جاب عام پڑھے لکھے امریکی کی زندگی کا بڑا خواب ہوتی تھی، مگر جیک ویلچ اس خواب کی انتہا چھونا چاہتا تھا۔ یہ کمپنی کا سربراہ بننا چاہتا تھا۔ یہ اپنی ہر ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا آرٹ سیکھ چکا تھا۔ چنانچہ یہ 12 سال بعد وائس پریزیڈنٹ بن گیا، 5 سال بعد وائس چیئرمین پریزیڈنٹ ہوا، 2 سال بعد وائس چیئرمین، اور 1981 میں بالآخر امریکہ کا کم عمر ترین چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیئرمین بن گیا۔ یہ جیک ویلچ کے کیریئر کی بلندی تھی، مگر یہ اس سے بھی آگے جانا چاہتا تھا اور یہ گیا۔ اس نے 3 کمال کیے۔ یہ جنرل الیکٹرک کا چیئرمین بنا تو کمپنی کا سالانہ منافع $26 بلین 800 ملین تھا۔ کمپنی اس پر مطمئن تھی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا خیال تھا کہ اس منافع میں اضافہ ممکن نہیں، چنانچہ بورڈ نے اسے اس منافع کو قائم رکھنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ لیکن 2001 میں جیک ویلچ ریٹائر ہوا تو جنرل الیکٹرک کا منافع $130 ارب تک پہنچ چکا تھا، اور کمپنی کی مارکیٹ ویلیو $14 ارب سے $410 ارب ہو چکی تھی۔ یہ اس کا پہلا کمال تھا۔ اس کا دوسرا کمال مینجمنٹ کے نئے اصول تھے۔ یہ کہتا تھا کہ آپ نمبر 1 رہیں یا نمبر 2، آپ اگر اس کے بعد ہیں تو پھر آپ کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اپنا ہر وہ پروجیکٹ بند کر دیتا تھا جو نمبر 1 اور نمبر 2 کی دوڑ سے نکل جاتا تھا۔ اس نے کمپنی سے بیوروکریسی ختم کر دی، اوپن ڈور پالیسی دی۔ یہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط خود فیکس کر دیتا تھا۔ اس نے اقامات کے درمیان موجود آفیسر ختم کر دیے۔ یہ خود بھی ملازم کو براہ راست کام کہتا تھا اور دوسروں سے بھی یہی امید رکھتا تھا۔ ایک وقت میں اس نے 1,20,000 بیکار ملازم فارغ کیے اور پورے امریکہ میں نیوٹران بم یا نیوٹران جیک کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ ہر سال کمپنی کے 20% بہترین ملازمین کو بونس دیتا تھا اور 10% بدترین ملازموں کو فارغ کرتا تھا۔ اس نے جنرل الیکٹرک کا ہر وہ منصوبہ بند کر دیا جو نمبر 1 یا نمبر 2 نہیں تھا۔ اس منصوبے کے تمام اثاثے بیچ دیے اور ان اثاثوں اور ملازمین سے جو رقم بچی وہ دوسرے شعبے میں لگا دی، اور یوں کمپنی کے منافع میں اضافہ ہو گیا۔ یہ کمپنی کی اوپن میٹنگز بلاتا تھا جس میں کوئی بھی ملازم چیئرمین تک کے احکامات پر اعتراض کر سکتا تھا اور اس کی بات غور سے سنی جاتی تھی۔ یہ اپنے ملازمین کی کارکردگی رپورٹ خود تیار کرتا تھا۔ یہ ملازمین سے براہ راست ملتا تھا اور ان سے کمپنی کے معاملات ڈسکس کرتا تھا۔ اور جیک ویلچ کا تیسرا کمال اپنے متبادل کی تیاری تھا۔ جیک ویلچ 20 سال جنرل الیکٹرک کا چیئرمین رہا۔ اس کے دور میں کمپنی ترقی کرتی رہی، لیکن جیک ویلچ یہ سوچتا رہا کہ میں جب اس کمپنی کو چھوڑ کر جاؤں گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ جیک ویلچ سوچتا تھا
اگر میرے بعد کمپنی کو مجھ سے بہتر شخص نہ ملا تو میری ساری محنت اکارت جائے گی، جنرل الیکٹرک کا ریونیو ڈاؤن ہو جائے گا اور یوں ہماری کامیابی ناکامی میں بدل جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنا متبادل تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کمپنی میں اور کمپنی کے باہر موجود بہترین دماغوں کا جائزہ لیا، انٹرویوز لیے اور جیفری ایملیٹ کو اگلے چیئرمین کے لیے چن لیا۔ جیک ویلچ اسے 10 سال تک ٹریننگ دیتا رہا، یہ اسے ہر میٹنگ میں ساتھ لے کر جاتا تھا، یہ اسے کمپنی کی باریکیوں کے بارے میں بتاتا اور اسے ماڈرن مینجمنٹ کے اصول سکھاتا۔ جیک ویلچ نے 1999 میں ریٹائر ہو جانا تھا۔ یہ ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ جیفری ایملیٹ ابھی مکمل طور پر ٹرینڈ نہیں ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنی ریٹائرمنٹ 1.5 سال کے لیے مؤخر کر دی اور اس نے 2001 میں اس وقت ریٹائرمنٹ لی جب جیفری ایملیٹ 100% ٹرینڈ ہو چکا تھا۔ جیفری ایملیٹ نے ستمبر 2001 میں کمپنی سنبھالی۔ یہ اب جیک ویلچ سے زیادہ بہتر ڈیلیور کر رہا ہے اور یہ جیک ویلچ کا سب سے بڑا کمال تھا۔ یہ کمال بعد ازاں ماڈرن مینجمنٹ بن گیا۔ آپ آج امریکہ میں کمپنی کے لیے اپنا متبادل تیار نہیں کر سکتے تو آپ ادارے کے لیے خواہ کتنا ہی ریونیو پیدا کر لیں، آپ کتنے ہی تیر چلا لیں، آپ ناکام CEO سمجھے جاتے ہیں، آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ ہمارے ملک میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ہم اپنے اداروں، کمپنیوں اور فیکٹریوں میں چن چن کر اپنے سے زیادہ نالائق اور کمزور لوگ بھرتی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص ہماری جگہ نہ لے سکے اور ہماری جاب سلامت رہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں تو ہمارے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، دفتروں، ملوں اور اداروں کو تالے لگ جائیں اور گلیوں میں بے روزگاری کا بھوت تلوار لے کر دوڑ رہا ہو۔ ہم لوگ کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہم لوگ جاتے جاتے کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک نکال کر جائیں گے، ہم چابیاں گم کر دیں گے یا پھر فائلیں ضرور گیلی کر جائیں گے تاکہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارا سیاپا کرتے رہیں۔ اور یہ رویہ ہمارا قومی المیہ ہے۔ ہم دکان سے لے کر حکومت اور مل سے لے کر سیاسی جماعت تک ملک کو اسی رویے کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت دیکھ لیجئے۔ آپ کو یہ لوگ انسان کم اور ازدہیز زیادہ نظر آئیں گے کیونکہ انہوں نے آج تک اپنی پارٹی میں متبادل قیادت پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ اپنی انا کے گملے میں نالائقوں اور خوش آمدیوں کی پنیری لگاتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک میں جب بھی کسی جماعت کا کوئی قائد فارغ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پارٹی بھی تتر بتر ہو جاتی ہے۔ ہماری حکومتیں بھی جاتے ہوئے ایسے شاہکار نگران مقرر کر جاتی ہیں کہ ہمیں ماضی کے مزار اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ہمیں رحمان ملک، حفیظ شیخ، اسلم علی ثانی، قائم علی شاہ اور رانا ثناء اللہ فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو لوگ 20-30 سال کی جہد مسلسل اور سیاسی کوشش کے باوجود اپنا ایک متبادل تیار نہیں کر سکے، یہ ملک کو کیا بنائیں گے، یہ ملک کو کیا بچائیں گے؟ جو لوگ آج تک بھٹو، میاں، مفتی محمود اور باچا خاندان سے باہر پارٹی کا قائد تلاش نہیں کر سکے، وہ نیا پاکستان کہاں سے تلاش کریں گے؟ یہ چھٹانک بھر کے وہ پرندے ہیں جو اپنے پیدا ہونے والے ہر بچے کو آسمان کا ستون سمجھتے ہیں لیکن اپنے گھونسلے کو بارش تک سے نہیں بچا سکتے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔